بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تقریباً آنے والے جو چند دن ہیں وہ توقع یہی ہے کہ بڑی سیاسی صفوں میں بڑی گہما گہمی بہت زیادہ شور شرابہ جو ہے اس کی توقع یقیناً ہے، اس بنیاد پر کہ تمام سیاسی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے حلقے احباب کے اندر، اپنے سیاسی حلقوں کے اندر بڑے بڑے خواب انہوں نے عوام کے لیے سبز باغ دکھائے ہیں۔ وہ اپوزیشن اور سابق حکومت کے درمیان جو ابھی موجودہ دور میں اپوزیشن حکومت میں جا رہی ہے اور حکومت اپوزیشن میں جا چکی ہے، یہ جو دونوں طرف سے ایک عوام کو خواب دکھایا گیا اور اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ آج کا جو آج کی مختصر سی جو ویڈیو ہے اس میں ہم خالصتاً پاکستان کی حالات اور پاکستان کی سیاست اور سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے جو مین بڑی پارٹیاں جو اس وقت دو گروپس میں آپ کو تقسیم شدہ نظر آئیں گی، ان کے حوالے سے جو مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جو بڑی جتنی جو ہے وہ بڑی، اگر ہم دیکھیں بڑی سطح پہ دو پارٹیاں بن چکی ہیں، جتنی بھی اپوزیشن کے اندر جو جماعتیں تھیں جن میں بڑی بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، اسی طریقے سے مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم اور مولانا فضل الرحمان، یہ سارے کے سارے مل کے اس ٹائم ایک پارٹی پی ڈی ایم کی شکل میں ہیں، اور تحریک انصاف جو حکومت میں تھی، جو اب ان کے حکومت کا زوال ہوا، اور یقیناً اگرچہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن شرمناک اور انتہائی تذلیل آمیز ان کا اختتام ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کو ماضی میں تقریباً اداروں کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور ان کی حکومت جب سے بنی تقریباً ہر خاص و عام کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے لیے ماحول بہت سازگار تھا، اس کے باوجود ایک شہباز شریف کا ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے ان کا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے بتایا کہ اگر عمران خان نے ہماری باتیں مانی ہوتی اور اگر ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھا ہوتا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس کے دوران آئی ایم ایف کو بتاتا یہ کہ میرے لیے اپوزیشن کے بڑے مسائل ہے، اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اتنی سخت شرائط کے اوپر آئی ایم ایف کی اتنی سخت شرائط جس کی اس وجہ سے آپ کا قومی بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، اسی طریقے سے 350 ارب پاکستان کے قوم کے اوپر لادا گیا، یہ اتنی سخت شرائط جو ہے وہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بہرحال ابھی جو ہم نے صاف سا جو ہے وہ تجزیہ کرنا وہی کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نعرہ ہے امریکہ مرد آباد کا، اگرچہ یہ نعرہ پاکستانی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے، پاکستانی قوم کی دل کی ترجمانی ہے، پاکستانی قوم ایوان اقتدار کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں وہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، لیکن عوامی جو اذہان ہے، عوامی جو دل ہیں، عوامی ذہنوں میں امریکہ اور یہود و نصارہ کے لیے بے انتہا نفرت پائی جاتی ہے، جس کو ایوان اقتدار کے اندر تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنے اجتماعات کے اندر جو ہے وہ ببانگ دہل اور جو ہے وہ بڑے جو ہے اجتماعات کے اندر بڑے چھوٹے ہر جگہ امریکہ کو جو ہے مرد آباد کے نعروں سے پاکستانی قوم یاد کرتی ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایوان اقتدار میں یہ نعرہ لگوایا، اگرچہ اپنی کرسی بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے سہارا لینے کی کوشش کی کہ رشین جو ہے اپنی جب دیکھا کہ اقتدار کا زوال آ رہا ہے تو لہٰذا امریکن جو بلاک ہے اس کی جگہ میں رشین بلاک میں چلا جاتا ہوں، تو رشین بلاک جو ہے وہ میری پشت پناہی کرے گا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس میں یہ کہ رشین بلاک کی طرف سے اچھی بڑی ان کی حمایتیں ہوئی، اور باقاعدہ روس کی طرف سے بڑی سطح پر جو ہے ان کی جو امریکہ کی سازشوں کو جو ہے اس کی مذمت ہوئی، اور چائنا نے بھی مذمت کی، اسی طریقے سے بہت سارے ممالک نے
اس کی مذمت کی، لیکن حقیقتاً کیا جو اصل تصویر ہے کیا ایسی ہی ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ عمران خان کا اقتدار ختم ہو جائے؟ اگر ایسی کوئی کہانی ہوتی تو شاید پاکستان کی سرزمین کے اوپر عمران خان اقتدار میں ہی نہ آتا۔ پھر اس کے بعد جو تعجب کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ جو تعلقات کا خواہاں ہیں، یا سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب وہ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے شہباز گل سمیت بہت سارے پی ٹی آئی کے وزراء جن کے متعلق جو موثق ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آج بھی امریکہ کی نیشنلٹی موجود ہے، تو جو امریکن کو لے کے اسی طریقے سے پاکستان کے جو وزارت خارجہ کے اندر کتنے افراد کو جو ہے وہ امریکن جو بلاک کے امریکہ سے محبت رکھنے والے افراد کو لایا گیا، بہت سارے افراد کو۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات، اگر آپ نے ایک انصاف پسندانہ تجزیہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے حقیقتاً پاکستان کی سیاست کی حقیقی تصویر کو اور عمران خان صاحب کے نعروں کو اصل میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اگر انسان تعصب سے والا تر ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں تو اتنی بات کافی ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان میں سے 90% لوگ وہی ہیں جنہوں نے یا مسلم لیگ نون کو چھوڑا یا پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا۔ تو لہٰذا آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر چوروں ڈکیتوں کو جو ہے ان کا جینا حرام کرنا ہے، ان کی چوریاں پکڑنی ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا دینی ہے اور ان کی چوریاں پکڑ کے پاکستان کے خزانے میں واپس کرنا ہے، تو تقریباً پوری پاکستانی قوم اس بات سے آگاہ ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر شاید $1 کہیں سے واپس لانے میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اربوں پاکستانی روپے اس کی انکوائری کے ضمن میں بہت سارے وفود کے لیے باہر کے ملکوں کے دورے اور اس کے ضمن میں یہ اشیاء البتہ کامیاب ہوئی، جس میں سب سے زیادہ شاید فائدہ نیب کے جو اراکین انہوں نے بڑے فائدے لیے، اور جس طریقے سے نیب کے چیئرمین کو جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا، اسی طریقے سے نیب کے چیئرمین کو فائدہ بھی بہت زیادہ دیا گیا، جس میں جو ہے بڑا جو اسکینڈل ان کا تھا اس اسکینڈل کو بھی چھپانے کے لیے بڑے ان سے مفادات، ان سے فائدے حاصل کیے، وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ابھی جو آج کی ویڈیو کا خلاصہ کریں گے کہ ہمارے لیے اگر قوم نے صحیح طور پر سیاست پاکستانی سیاسی جو موجودہ سیاست ہے اس کا دیکھنا ہے، اس کی حقیقت، تو اس مچھلی منڈی کے اندر سارے کے سارے گندے ہیں، کسی سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے کے سارے قوم کے غدار ہیں اور ان میں سے اکثریت امریکہ کے غلام ہیں، اور یہ ان کی نسلیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کے مفادات امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور چونکہ تقریباً کوئی امریکہ کے ساتھ امریکہ کی غلامی اور امریکہ کے ساتھ وابستگی تقریباً کوئی 40 سال کے قریب کا جو عرصہ ہے دورانیہ ہے، اس دوران نہ صرف یہ کہ ان کی مفادات اور ان کی وابستگی امریکہ کے ساتھ ہے، بلکہ ان میں سے اکثر کی کمزوریاں امریکہ کے پاس موجود ہیں، تو لہٰذا یہ امریکہ سے جنگ نہیں چھڑا سکتے۔ ہماری البتہ یہ دعا ہے، یہ توقع ہے، پروردگار جو ہے خداوند عالم اس پاک دھرتی کو کوئی مخلص حکمران عطا فرمائے، جبکہ ظاہری طور سے یہ جس پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستانی قوم اور عوام کے مفاد کے لیے جس مسیحا کا تصور عمران خان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان وہ شخص ہے کہ جو پاکستان کو جو ہے بحرانوں سے نکال سکتا ہے یا پاکستان کو جو ہے امریکہ کی غلامی سے نکلوا سکتا ہے، اس لیے کہ یہی عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نئی تعلقات بنانے کے لیے ناکامی نے کوششیں کی اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے کہ جو اپوزیشن جنہوں نے جو ہے عمران خان کا گلا دبانے کی کوشش کی اور عمران خان کے خلاف جو عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کرپشن، مہنگائی اور فلاں ان چیزوں کا نعرہ لگایا، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی بہت بڑی امید رکھنی چاہیے ان سے کہ یہ کوئی مہنگائی جناب جو ہے وہ 500 کی چیز کو 200-300 تک لے کے آئیں گے، ایسی کوئی بڑی امید رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقریباً سارے کے سارے ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، ان کی رشتہ داری صرف کرسی تک محدود ہیں، انہیں اقتدار کی کرسی کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے جن حالات میں یہ جو ہے پی ٹی آئی حکومت کا اختتام ہوا
وہ غیر معمولی حالات تھے، ان میں سے جس ادارے کی طرف سے اقدامات ہوئے نہیں لگتا کہ وہ اقدامات جو ہے ان کی کیپیسٹی کے اندر تھی۔ بہرحال یہ بڑے اقدامات اٹھائے گئے، اور البتہ جہاں پر ہم اس کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں کہ چونکہ ایک انتشار کی فضا بن رہی تھی، کشیدہ صورتحال بن رہی تھی، جس میں سے جو ہے جمہوریت جو ہے اس کو لپیٹا جا سکتا تھا، ایسی حالات بن رہے تھے، تو لہٰذا بہرحال وجوہات جو بھی ہوں عدلیہ سامنے آئی، عدلیہ نے کردار ادا کیا۔ ہم اس حوالے سے یہاں پر یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں، یا ظلم و بربریت کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، یا پاکستان کے اندر پاکستان کے وفادار بیٹوں کو اپنے ہی اداروں کے ہاتھوں اغوا کیا جاتا ہے، ان معاملات پر بھی ہم مستقبل میں امید کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ اپنی آزادی کا آزادانہ کردار ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کی عدالت عالیہ ان حوالوں سے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔